اسرائیل کا ایران پر وار بدلہ ہے یا سازش کی بنیاد؟ امریکہ دینا چاہتا ہے ایران کا ساتھ یا مفاد کی ہے بات؟ ایران پر اسرائیلی حملے کی خفیہ معلومات لیک، مگر کیسے؟ کیا اسرائیل کے اتحادی ممالک نے کر دی ہے جاسوسی یا کوئی آستین کا سانپ دے رہا ہے ایران کا ساتھ؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی اہم معلومات کیسے دنیا کے سامنے آئیں؟ امریکہ بھی ہے حیران، صدر جو بائیڈن بھی ہیں پریشان، لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اس حملے پر جائزہ بھی امریکہ ہی لے رہا تھا، تو کیسے ہوئی معلومات لیک؟ امریکی تفتیش کار یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران پر حملہ کرنے کے اسرائیلی منصوبے سے متعلق انتہائی حساس امریکی خفیہ دستاویزات آن لائن کیسے شائع ہوئیں۔ ان دستاویزات کی ایک جھلک پچھلے جمعے کو ایک ٹیلی گرام چینل پر نظر آئی اور ان میں امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ کرنے کے اسرائیلی منصوبے کا جائزہ سیٹلائٹ اور ماڈرن انٹیلیجنس سسٹم کے ذریعے لیا گیا تھا۔ اس معاملے پر وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی بھی کشمکش کا شکار ہیں کہ یہ سازش اسرائیل کے خلاف کون کر رہا ہے، یا پھر ایران کو بھڑکانے کے لیے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ٹیلی گرام پر لیک کیے گئے دستاویزات اصلی ہیں یا نقلی، جس پر عسکری تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دستاویزات میں استعمال کی گئی ہیڈنگز مسترد نظر آتی ہیں اور اسی طرح کے الفاظ کا استعمال ماضی میں سامنے آنے والی دیگر خفیہ دستاویزات میں بھی کیا گیا ہے۔ ان پر ٹاپ سیکرٹ کے ساتھ ساتھ FGI یعنی فارن گورنمنٹ انٹیلیجنس بھی لکھا ہے۔ بظاہر دستاویزات 5 Eyes یعنی امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 5 ملکی انٹیلیجنس اتحاد کے ساتھ شیئر کی جانی تھیں۔ ان دستاویزات میں TK یعنی ٹیلنٹ کی ہوڑ جیسے کوڈ ورڈ بھی استعمال کیے گئے ہیں، جس کا مطلب سیٹلائٹ بیسڈ سگنلز انٹیلیجنس اینڈ امیجری انٹیلیجنس ہے۔ اسرائیل ایران کے کن مقامات کو نشانہ بنا سکتا ہے، یہ سب معلومات لیک ہو چکی ہیں۔ اس جائزہ رپورٹ میں 2 ایئر لانچڈ بیلسٹک میزائلوں گولڈن ہورائزن اور راکس کا ذکر بار بار آیا ہے۔ راکس ایک لانگ رینج دور تک مار کرنے والا میزائل سسٹم ہے جو کہ اسرائیلی کمپنی رافیل نے بنایا ہے، اور اس کے ذریعے زمین کے اوپر اور زیر زمین اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ گولڈن ہورائزن سے مراد اسرائیل کا بلو سپیرو میزائل سسٹم ہے، جس کی رینج تقریباً 2000 کلومیٹر ہے۔ اس سے یہ تو طے ہے کہ اسرائیلی فضائیہ اس سال 1 اپریل کی ہی طرز پر ایران پر ایک اور حملے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، لیکن یہ حملہ پچھلے حملے کے مقابلے میں وسیع تر ہوگا۔ مزیدار بات تو یہ ہے کہ اسرائیل اپنے جنگی جہازوں کو اردن جیسے ممالک کی فضائی حدود کا استعمال کرنے سے بچانا چاہتا ہے۔ امریکہ نے شروع سے ہی اسرائیل کے سر پر ہاتھ رکھا اور کبھی یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس کے دوست اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، مگر ان ڈاکیومنٹیشنز کے ذریعے امریکہ اسرائیل گٹھ جوڑ اور جوہری ہتھیار کی موجودگی کا یہ راز بھی افشاں ہو گیا۔ مفاد پرست امریکہ نے اسرائیل کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مخالفت کی ہے، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ وہاں صدارتی انتخاب سے پہلے خطے میں مزید تناؤ بڑھے۔ لیکن ان دستاویزات میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں کہ اسرائیل کب اور کون سے ایرانی اہداف کو نشانہ بنائے گا۔ لیکن یہ معلومات کس نے لیک کی؟ کیا کوئی تیسرا فریق اس سازش میں شامل ہو کر ایران کو بچانا چاہتا ہے؟